تو جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرام عائشہ صدیق۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں اب یہاں پر آپ کو مکہ میں زیارتیں دکھاؤں گی۔ یہاں پر ہم مسجد نمرہ جا رہے تھے، جو کہ رستے میں ہم اپنے کزن کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ میرے چاچو کا بیٹا آیا تھا اور یہاں پہ میں اپنے طرح چشکے مار رہی تھی اپنے آپ کو دکھا کے۔ میری بہت خواہش تھی کہ اس طرح گاڑی میں کھڑی ہو کے اپنی ویڈیو بناؤں گی اور پکچرس۔ تو یہ مسجد نمرہ کے باہر تھا کبوتر چونک، وہاں پر تھوڑے سے کبوتر تھے، ہمیں نفل وغیرہ پڑے اور وہاں سے نفل پڑھ کے ہم نکل آئے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہم آئے تھے، یہ مجھے پہاڑ کا نام بھول گیا ہے، تو جب مجھے یاد آئے گا نا تو میں علیحدہ سے اس کی ویڈیو ڈالوں گی۔ تو اتنا مجھے یاد ہے کہ یہ رحمت کا شاید کوئی پہاڑ ہے، میرے ذہن سے نکل گیا پورا ورڈ، لیکن رحمت ہے اس کا نام۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہم گئے، یہاں پر مطلب کہ ہم کوئی خصوصی دعا مطلب کہ نہیں، ہم جسے وہ کہتے ہیں نا، لوگ بہت زیادہ نا شرک کر رہے تھے یہاں پر۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بہت زیادہ نا چائنیز تھے اور باہر کے لوگ تھے زیادہ تر، جو اس طرح کرتے، جو نام لکھ رہے تھے باقاعدہ وہاں پر، اور وہاں پہ کچھ لوگ سٹالز بھی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نا مجھے بہت عجیب لگا۔ یہاں پر آپ کو شاید دور سے نظر آ رہا ہو، قریب جا کر بھی شاید نظر آئے گا آپ کو، میں دکھاؤں گی۔ تو یہاں سے پھر میں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اوپر جانے کے لیے، ایک سائڈ سے سیڑھیاں بھی تھی اور ایک سائڈ سے پتھر تھے، پہاڑ ٹائپ جو سائڈوں پہ ہیں وہاں سے بھی جانے کا رستہ تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم سیڑھی والی سائڈ سے جاتے ہیں ایزیلی۔ پھر بھی لیکن بہت زیادہ سانس چڑھ گیا تھا، میں سب سے آگے تھی، ماما اور کزن پیچھے تھی، تو وہ آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں نا اسمارٹ بندہ جلدی جلدی چڑھ جاتا ہے، اور میں یہاں پر کافی حد تک چڑھ گئی تھی اوپر، بس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا یہاں سے آگے۔ تو یہاں سے میں چڑھ کے دکھا رہی تھی، ہم نے گاڑی ہیرا بھی چڑھنا تھا پر وہ نہیں چڑھے، ہمیں بس ٹائم نہیں ملا وہاں پر، تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ میں چڑھ کے سارا دکھا رہی تھی۔ تو کافی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر، کچھ لوگ تو ایسے نفل پڑھ رہے تھے اور دعائیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، آگے جا کے کلوز نظر آئے گا، یہ دیکھیں یہاں پر وہ اوپر باقاعدہ انہوں نے سارا بینر کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کی نا شرک نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، اور ہمیں یہاں پہ یہ مطلب منع ہے، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں سے مجھے لگتا ہے میں واپس جا رہی ہوں، میں نے وہاں پر اوپر اتنی ویڈیو نہیں بنائی، تو سٹالز وغیرہ بس نارمل تھے، ہر چیز جو سی تھی۔ تو اس کے بعد میں یہاں سے بھاگتی بھاگتی جا رہی تھی، تو وہاں پر میں نے صرف شکرانے کے 2 نفل پڑھے تھے اپنے لیے کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے واپس چلے گئے تھے، تو مجھے نیچے سے بھائی کی کال آئی کہ آپ لوگ ابھی تک آئے نہیں، تو میں نے کہا بس ہم آگے تو وہ مجھے سامنے سے بیٹھے دیکھ رہے تھے بھائی، تو کہتے توبہ میری اللہ، جب میں نیچے اتر کے کہتا میرے سامنے جھوٹ بولی جا رہی ہو۔ میں نے فون کیا، کہتا میں نے اوپر سے دیکھا ہوا ہے، اور یہ سچ میں نے آپ کو کلپ اندر ایڈ کر دیا، یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ کس طرح مطلب کہ تھے بیٹھے ہوئے، یہ سٹالز لگے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے نیچے، یہ ایک پورا مجلس تھی، ایک لوگ جو گروپس آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کافی گروپس تھے جو نا کافی لاؤڈ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی میں ایک ویڈیو اکیلے سے ڈال دوں گی آپ کو شارٹس میں، کہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، مطلب اتنا سکون تھا یہاں پر، میرا دل کر رہا تھا یہاں پہ ان کے پاس بیٹھ جاؤں میں بھی۔ تو ایک آدمی تھا جو ان کا گروپ کا تھا مین، وہ درمیان میں بیٹھا، وہ مطلب کہ پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ لوگ اپنے ہی زبان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، انگلش میں بھی ہوگا، تو اس لیے پھر ہم یہاں سے جا رہے تھے واپس، دیر کافی ہو گئی تھی، تو پھر ہم یہاں سے چلے گئے، ہم نے واپس پہ آئس کریم کھائی۔ تو پھر یہ ہم اس کے بعد ہمیں یہ دوسری جگہ لے کے آئے تھے، یہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں حج کے دنوں میں جب لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دکھا رہے تھے، اور یہ رستے بند تھے، کزن نے کہا کہ رستے بند ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے آگے، یہاں تک ہی تھا۔ تو یہ آپ کو دور سے میں دکھا بھی رہی تھی، وہ چھوٹی سی جون سی یہ سرکل نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ شیطان کا تھا، یہ سارا رستہ وہ ہمیں دکھا رہا کہ یہاں سے اس طرح رستے سے جاتے ہیں آگے۔ تو مجھ سے ہمیشہ لگتا کلپس آگے پیچھے لگ گئے ہیں، پھر مجھ سے پہلے لگ گیا وہ والا، اور یہ اب رستہ ہم کٹ لے کے یہاں سے شیطان والی سائڈ پہ شاید جائیں گے۔ تو یہ میں کافی دیر بعد ایڈٹ کر رہی ہوں، ہم 9 اکتوبر کو واپس آ چکے تھے، تو یہ مسجد عائشہ میں ہم گئے تھے، یہاں پہ ویسے تو احرام کی نیت کرنے کافی لوگ آئے ہوئے تھے، زیادہ تر یہاں سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ نفل پڑھنے تھے اور نماز پڑھ لی مغرب کی، اور یہ اندر کا تھا سارا اس کا ویو، کافی اچھا تھا، اور یہاں پہ کیٹس، اتنی پیاری پیاری کیٹس تھیں، اندر آ کے سوئی ہوئی تھیں، اور ہم نے ایک دو سے تو کھیلا بھی وہاں پر نماز پڑھ کے، میرے کھیلنے لگی، بلیک کلر کی ایک کیٹ تھی،
اور اس کے بعد پھر ہم ادھر مکہ میں آ گئے دوبارہ اندر حرم میں. تو پھر ہم نے یہاں پہ طواف وغیرہ کیا. تو اس کے بعد پھر ہم طواف کیا. ہم نے یہاں پہ کافی دعا وغیرہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگی، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اور یہاں پر میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہی تھی تو نہیں لگ پا رہا تھا. پھر میں نے بہت مشکل سے آہستہ آہستہ تو ادھر کھڑے ہو کر، اور الحمدللہ یہاں پہ میرا یہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنا سافٹ تھا خانہ کعبہ کا غلاف، اور اتنی خوشبو تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. اتنی اچھی کہ بہت ہی اچھی خوشبو تھی جو لگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں یہاں سے بہت مشکل نکلی، اور یہاں پہ میں بوسہ لینے کی کوشش کری تھی، میں سے نہیں لیا گیا. تو اس کے بعد میں، یہ ظہر کا ٹائم تھا، یہ جو میں نے کلپ جب میں نے لیا تھا تو میرے پاس سیل تھا اس ٹائم، مجھ سے بالکل بھی نہیں لیا گیا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا رش ہے، اور میں بالکل شرطے کے پاس کھڑی ہوں لیکن نہیں لیا پایا مجھ سے. بہت برا مجھے جھٹکا لگا تو میں واپس چلے گئی. اور اس کے بعد یہ حتیم کے باہر میں کھڑی تھی، میں سے صرف ایک حتیم میں نفل نہیں پڑے گے، اور میں نے باقی مطلب کہ بوسہ وغیرہ میں نے بعد میں لے لیا تھا اکیلی نے، تب میرے پاس سیل نہیں تھا اور نہ ہی لے کے جا سکتی تھی. سیل لے کے جاتی تو میرے سے بوسہ نہیں لیا جانا تھا. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد جب ہم نے عمرہ کیا تھا تو اس کی میں نے صفا مروا کی ویڈیو بنائی تھی. یہاں پر صفا مروا میں ماشاءاللہ اتنا رش تھا، بہت ہی رش تھا. اور یہ درمیان میں سائڈس جون سی ہے وہ ویل چیئر کی تھی، اور یہ گرین لائٹ سے جب سب مرد بھاگتے ہیں اور جون سی ہوتی ہے وہ تیز قدم کر لیتی ہے یہاں سے. تو یہ میں نے وہ بھی کلپس بنائے تھے. مطلب کہ بہت یاد آ رہا ہے کہ یقین ہی نہیں آ رہا ایک طرح سے کہ ہیں اتنی جلدی 15 ڈیز گزر بھی گئے اور ہم عمرہ کر کے آئے ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں نے 3 عمرہ کیے ہیں، اور مطلب کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. مما نے 4 کیے ہیں تو اس لیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جمعرات کو ہم نے کیا تھا عمرہ، اور یہ جمعرات کی ہی رات ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے یا طواف کر رہے تھے. اتنا رش تھا، بہت زیادہ رش تھا کہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ لیٹ نائٹ شروع ہوئے تھے، اور یہ جمعے کا اگلے دن یہ بہت ہی رش تھا. جمعے کے لیے جو بھی میں یہی کہوں گی، جمعے کے لیے اگر جانا ہے نا تو صبح 8 بجے سے پہلے پہلے آپ لوگ ہو. اور یہ رات کو میں نے اپنے سمپل کیمرے سے یہ کھینچا، اور ان بادل کے اندر بجلی جو سی نا اچھی خاصی نظر آ رہی تھی گرجتی ہوئی. اور اس کے بعد یہ ہمارا آخری دن تھا، یہ آخری رات تھی میرے. اس کے بعد ہم نے نکل جانا تھا، اور یہاں سے ہم نکل پڑے. الوداع مکہ. بہت یاد آ رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا، ایک دم دل اداس، آئز میں پانی آ گیا میرے. بس کیا کہہ سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہے مکہ ٹاور سے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بلائے، یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائے. تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، بہت یاد آتی ہیں. میں جب اپنی ویڈیوز دیکھتی ہوں، اپنی تصویریں دیکھتی ہوں خانہ کعبہ کے ساتھ. تو ہم یہاں سے کھانا کھانے کے لیے نکل گئے تھے. یہاں پر ہماری کسی نے دعوت کی تھی، ادھر جدہ میں ہی تھا، تھوڑا سا قریب تھا لیکن دور تھا تھوڑا سا، نہ زیادہ قریب تھا نہ دور. اور یہ آگے مما کے پاس فاطمہ تھی اور خالہ تھیں آگے، اور بہت لمبا سفر تھا جدہ کا مکہ سے. تو پھر بس بہت بے چینی تھی جسم میں کہ سچ میں جا رہے ہیں. ایک طرف سے دل نہیں کر رہا تھا جانے کو کہ نہیں جاتے، کیا کریں، دن آگے کروا لیں. نہیں، پر نہیں، جتنے دن کا تھا بس. پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں نا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں نہیں جا سکتے، اور جب تک ہمارا خود کا بلاوا نہ آئے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر ہر سال بلائے اور ہر بار بلائے. تو اس کے بعد پھر یہاں پر ہم جدہ کے لیے ہی جا رہے تھے. جدہ ہماری فلائٹ تھی صبح 8 بجے کی، اور ہم رات کو 10 بجے ہی ہم نے چیک آؤٹ کر دیا تھا ہوٹل سے، کیونکہ 10 بجے کا ٹائم تھا، اور آگے پھر ہمیں دعوت بھی تھی. تو پھر ہم وہاں پر پہنچتے بھی ٹائم لگ گیا. پھر کھانا وغیرہ کھایا وہاں پر. تو اس کے بعد پھر ہم وہاں سے تقریباً صبح 4 بجے نکل گئے تھے وہاں سے، جس ایریا میں ہم نے کھانا کھایا تھا دعوت تھی. اس کے بعد پھر ہم وہاں سے جدہ کے لیے نکل گئے تھے. اور یہ جدہ ایئرپورٹ، یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش تھا. ہماری بورڈنگ ہوتے ہوتے بہت زیادہ، یہ دیکھیں ہمارا سامان، کھجوریں پڑی ہیں، پانی، اور یہ آگے سارے مرد کھڑے تھے بورڈنگ کروانے کے لیے. سارا یہ کلیئر ہو گیا تھا یہاں سے. دیکھ رہے ہیں نا آپ، اتنا رش ہے یہاں پر، کوئی بھی نہیں تھا
کیونکہ ہم لوگ ہی مطلب ماشاء اللہ سے ہم 13 لوگ تھے، 13 لوگوں کا سامان اور پھر کھجوریں اور پانی، ہر چیز کو ٹیگ لگانا انہوں نے اپنا، تو کافی ہیڈک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ کبھی ہم کہیں بیٹھ رہے تھے، کبھی ہم نے پھر 2 ویل چیئرز یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، بس ٹوٹی ہوئی تھی، بس ایسے گزارا لائق تھا۔ تو پھر ہم 2 لوگ وہاں بیٹھے اور 2 لوگ یہ پیلر جو بنے ہوئے نا ان کے سائڈ پہ نیچے نا سٹینڈ بنا ہوا تھا اسٹیلز کا، تو وہ دیکھے سامنے سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے پھر ہم لوگ بیٹھ کے اور کزن نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر یہ اس کے بعد ہم اندر ایئرپورٹ کے اندر آ گئے تھے، اپنا سارا کچھ کروا بورڈنگ کروا کے چیک کروا کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں کے واش روم انتہا کے گندے تھے اس جگہ کے، یہاں پر بالکل سامنے وہ لاسٹ پہ ایک واش روم تھا، وہاں پہ بہت ہی گندا تھا، فلش تو بالکل بھی نہیں اچھے تھے اور نہ ہی کمفورٹ، اور میں تو بالکل بھی کمفورٹ پہ نہیں بیٹھتی۔ اور یہاں پہ پھر فلائی ہو گیا تھا، یہاں پہ پھر ہمیں جاتے ہوئے یہاں سے نارمل سیٹس جو ملتی ہیں بیک پہ وہ ملی تھیں، اور واپس پہ ہمیں پھر بزنس کلاس کی جو سیٹس ہوتی ہیں نا بہت مزے کی تھی، قسم سے میں تو سارے راستے سوتی آئی ہوں۔ جیسے یہ ویڈیو کلیئر ہویا اور کھانا کھایا اور میں سو گئی، کھانا بھی بس ٹھیک تھا، یہ قیمہ تھا، انڈا تھا اور میٹھی بریڈ تھی، یہ بند تھا اور یہ چکوترا تھا اور ساتھ ٹین پیک تھا۔ اور یہاں پہ صبح جب ہم واپس مطلب کہ لینڈ کر گئے اور یہ گھر پہنچ کے، اور یہ ایڈٹ کی تھی میں نے اپنی کزن کو کہا تھا، تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ویڈیو بنا کر نا مجھے ایڈٹ کر کے سینڈ کرنا، تو اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ میں نے ساری ایڈٹ کر دی اندر، یہ بھی کہ مل رہے ہیں گھر میں جب آئے پھول وغیرہ، انہوں نے ایئرپورٹ پہ میں نے وہ تھوڑی سی بنائی نہیں جس پہ انہوں نے اتنے ہار ہمیں گلے میں ڈال دی اور ہاتھوں میں گجرے۔ اور اس کے بعد یہ پھر اب میں گھر آ گئی تھی تو موزی سویا ہوا تھا، اس نے بہت تنگ کیا تھا، جب یہاں میں اس کو بھیج دیا تھا اپنی کزن کی گھر، اور یہاں پہ بھی میں چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہی تھی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، سوری ابھی بھی طبیعت ویسی ہے، ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی، تو بس موزی کو میں نے بہت مس کیا وہاں پر، اس نے پیچھے سے تنگ بھی کافی کیا، جن کے گھر میں نے اس کو چھوڑا تھا نا ان کے پاس آلریڈی کیٹ تھی، تو اس نے ان کو بہت ہی تنگ کیا، ان کی شیٹ جو سی ڈائننگ ٹیبل کی تھی وہ بھی پھاڑ دی اس نے، ان کی ایک چادر تھی وہ بھی اس نے پھاڑ دی، لیکن میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑنا تھا، ان کے پاس جہاں پہ اسٹرینجرز سب رہتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ 1 ڈے کا 500 مانگ رہے تھے، تو 500 تو بہت زیادہ تھا، تو ماما کہتی نہیں اتنا زیادہ، 7500 ان کو صرف 15 ڈیز کا ہی دینا ہے، تو میں کہتی نہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، امید ہے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔